اللہ پہلے قدم پر چل کر آتا ہے، چلنے پر دوڑ کر آتا ہے۔ میں نے اور آپ نے ابھی تک وہ پہلا قدم ہی نہیں اٹھایا اللہ کی طرف، اسی وجہ سے تو ہم ذلیل ہو رہے ہیں، اسی وجہ سے تو گناہ ہمیں چاروں طرف سے گھیر رہے ہیں۔ لذتیں اور بے حیائی کے چکروں میں ہم اپنے اللہ کو کچھ سمجھ ہی نہیں رہے۔ تو آپ خود ہی سوچیں، میری کتنی بڑی بدبختی ہے، بدقسمتی ہے کہ اللہ رب العزت نے چھوٹی سی ریکوائرمنٹ رکھی تھی، اور اس چھوٹی سی ریکوائرمنٹ کو پورا کرنے کے بعد بہت بڑے فیصلے کرنے کا وعدہ کیا تھا میرے لیے، آپ کے لیے۔ میں نے وہ چھوٹی سی ریکوائرمنٹ بھی پوری نہیں کی، جسٹ بیکاز آف مجھے گناہ کرنے تھے، جسٹ بیکاز آف مجھے کسی سے محبت تھی، سارا ٹائم اس کو دینا تھا، جسٹ بیکاز آف دنیا کمانا بہت ضروری سمجھ لیا تھا میں نے۔ میرے 1-2 ملین فالوورز تھے، مجھے ڈیلی بیسس پہ ان کو انٹرٹین کرنا تھا اپنے آپ کو ایک جوکر بنا کر، جسٹ بیکاز آف کہ مجھے گیم کھیلنے سے فرصت نہیں تھی، میں نے رینکس پش کرنے تھے۔ عجیب ہے یار میری بہن میرے بھائی، ذرا امیجن کر کہ اگر آج تم اپنے اللہ کو اپنا دوست بنا لو تو تمہاری آگے کی زندگی کتنی حسین ہو جائے گی، کتنی پیاری ہو جائے گی، کتنی پرسکون ہو جائے گی۔ امیجن کرو، صرف اس بات کو سوچنا ہی تمہیں ریلیکس کر دے گا، تم ریلیف فیل کرو گے، کمفرٹیبل فیل کرو گے، اندر سے ایک عجیب سی خوشی محسوس ہوگی تمہیں۔ سوچو جب تم ارادہ کرو گے، سوچو جب تم کوشش کرو گے، سوچو جب تم اللہ کو پالو گے، اس کے بعد تمہاری زندگی، تمہارا سکون، تمہاری کامیابی کا کوئی بھی لیول نہیں ہوگا۔ اپنی قیمتی زندگی کو ان لوگوں کے لیے، ان خواہشوں کے لیے ضائع مت کرو۔ آ جاؤ اپنے اللہ کے پاس جس سے تمہاری بہت قدر ہے یار۔ تمہیں سب چھوڑ دیں گے، سب مار دیں گے، سب بھاگ جائیں گے، اللہ نہیں چھوڑے گا، کھڑا رہے گا تمہارے ساتھ۔ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ۔ اللہ کہہ رہے ہیں میں تمہارے ساتھ ہوں، ڈزنٹ میٹر کہ تم میری مانو نہیں مانو، میں پھر بھی تمہارے ساتھ ہوں۔ واللہ بما تعملون بصیر، تم جو کچھ بھی کرتے ہو میں اسے دیکھتا ہوں۔ دیکھنا تو میں یہ چاہ رہا ہوں کہ تم اچھے اعمال کرو، آخرت بناؤ، عبادتیں کرو، علم حاصل کرو، لوگوں کے ساتھ بھلائی کرو۔ دوسری جانب اگر تو کوئی گناہ کرے گا تو اس گناہ کو تو مجھ سے چھپا نہیں سکتا۔ اگر کوئی بے حیائی کا کام کرے گا تو ٹھیک ہے، دنیا سے تو چھپ جائے گا، لیکن مجھ سے تو نہیں چھپ سکتا کیونکہ میں اس کو دیکھتا ہوں۔ تو بڑے گلے شکوے کرتا ہے کہ میرے دل میں جو چل رہا ہے وہ لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے، میری دل کی کنڈیشنز کسی کو سمجھ ہی نہیں آ رہی۔ چل تیرا یہ گلا شکوہ دور کرتا ہوں۔ وَهُوَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، میرے بندے میں تیرے دل کے بھیدوں کو بھی جانتا ہوں۔ تو اپنے دل میں جو درد لے کر گھوم رہا ہے نا، میں اس درد سے بھی واقف ہوں۔ تیرے دل کی فکر، تیرے دل کا احساس، تیرے دل کے چھپے راز، تیرے دل کی کنڈیشن، ایچ اینڈ ایوری تھنگ مجھے پتا ہے۔ اور صرف پتہ نہیں ہے، میں اسے انڈرسٹینڈ بھی کرتا ہوں، میں اسے سمجھتا بھی ہوں، اور میں ہی تمہارے دل کو پرسکون کروں گا۔ بس تو نے کرنا کیا ہوگا؟ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ دلوں کا سکون اللہ کی یاد میں چھپا ہے۔ اس آیت سے خود کو جوڑنا ہوگا۔ تو میرے بھائیوں اور میری بہنوں، اس رب سے بندہ محبت کیوں نہ کرے کہ جو رب دنیا اور آخرت کا ساتھی ہے۔ لعنت بھیجو یار ایسے کنٹینٹ پر جو آپ کے دل سے آپ کی روحانیت کو ختم کر رہا ہے۔ لعنت بھیجو ان کریٹرز پر یار جو کھلے عام اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانیاں کر رہے ہیں۔ کسی کے گانوں پر لپ سنگ کرنا کون سا ہنر ہے؟ جو لڑکیوں کا سہارا لے لے کر ٹرینڈنگ میں جا رہے ہیں، جو اپنی فیملی کا سہارا لے لے کر ٹرینڈنگ میں جا رہے ہیں۔ مڑا ایسے لوگوں کو بھی تم مرد سمجھ رہے ہو۔ شیطان بہت سارے لوگوں سے انسان کی غلامیاں کروا رہا ہے اور انسان کو سمجھ ہی نہیں آ رہی۔ جن لوگوں کے خلاف آپ کو آواز اٹھانی چاہیے تھی، آپ کو بائیک آؤٹ کرنا چاہیے تھا، ان لوگوں نے پیسے کے زور پر آپ لوگوں کو اپنا غلام بنایا ہوا ہے، ہوس کے زور پر اپنا عادی بنایا ہوا ہے۔ روزانہ آپ کو تھوڑا تھوڑا سا نشہ کروا رہے ہیں اپنے جسموں کا، اور آپ لوگ کر رہے ہو۔ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کی دھجیاں اڑا رہے ہیں نا، ہم ایسے ہی لوگوں کو پروموٹ کر رہے ہیں۔ کسی کو گاڑیاں چاہیے، کسی کو بنگلے چاہیے، کسی کو جاب چاہیے، یار ہر چیز کو اپنی ضرورت سمجھتے ہیں، اللہ کو اپنی ضرورت نہیں سمجھتے۔ کوئی کسی کونے میں بیٹھ کر یہ نہیں سوچتا، اس بات کو لے کر پریشان نہیں ہوتا، اس بات کو لے کر غمزدہ نہیں ہوتا، وہ روتا نہیں ہے کہ میری زندگی میں اللہ نہیں ہے۔ ہم میں سے کوئی بھی انسان اللہ کو اپنی ضرورت سمجھ ہی نہیں رہا۔ یار میری زندگی میں میرا اللہ ہی نہیں ہے، مجھے کیا حق حاصل ہے کہ میں خوشیاں مناؤں، میں ناچوں، میں گاؤں؟ مجھے کس چیز کی پڑی ہے بھائی؟ سارا دن گزر جاتا ہے، مجھے اللہ کی یاد نہیں آتی۔ اللہ ہزاروں موقع دیتا ہے کہ ان موقعوں میں سے اگر میں ایک موقع کا بھی فائدہ اٹھا لوں تو میں ہدایت کے راستے پر آ جاؤں۔ میری زندگی اتنی ڈسٹرب ہے، میری آخرت اس قدر ڈسٹرب ہے، اس کے باوجود میں اتنا ریلیکس کیسے ہو سکتا ہوں؟ 2-4 گاڑیاں ملنے پر میں سیٹسفائیڈ کیسے ہو سکتا ہوں؟ میں اس دنیا میں اللہ کے لیے آیا ہوں، تم اس دنیا میں اللہ کے لیے آئے ہو۔ جب دوستوں سے بچھڑنے کا وقت آئے گا اور گھر والوں کو چھوڑنے کا وقت آئے گا، جب جسم یہاں پڑا ہوگا، لوگ اس پر رو دھو رہے ہوں گے اور روح آسمانوں کے سفر پہ نکل جائے گی،
رب کی ملاقات کی طرف نکل جائے گی، اس وقت مجھے اور آپ کو پتہ چلے گا کہ میں اور آپ کیسی زندگی گزار رہے تھے۔ آج ہمیں پتہ نہیں چل رہا۔ آج بڑے بڑے گناہوں کو کرنے کے بعد بھی ہم سینہ چوڑا کر لیتے ہیں، بڑی بڑی بے حیائیوں کو کرنے کے بعد بھی ایسے پرسکون طریقے سے سوتے ہیں جیسے کہ ہم نے اللہ کا کوئی حکم توڑا ہی نہ ہو۔ لوگوں کا حق دبا کر، لوگوں پر ظلم کر کے، لوگوں کی قیمتی جانیں لینے کے بعد بھی بالکل ریلیکس رہتے ہیں جیسے ہم نے کچھ کیا ہی نہ۔ آج نہیں پتہ چل رہا، آج احساس نہیں ہو رہا۔ چند ٹکوں کے لیے جھوٹ بولیں گے، دنیا کی سو کوڑ شہرت کے لیے جسموں سے کپڑے بھی اتار دیں گے، عزتوں کے سودے بھی کر دیں گے، اسلام، ایمان، حیا سب کو پیچھے چھوڑ دیں گے۔ بس مجھے مشہور ہونا ہے، بس مجھے لوگوں کی نظروں میں آنا ہے۔ کچھ دنوں کے لیے دنیا آپ کو اپریشیٹ کرے گی، آپ کے حسن کی تعریف کرے گی، یا آپ کی گاڑی، بنگلے، پیسے کی تعریف کرے گی، اور آپ کے جانے کے بعد آپ کو ایسے بھول جائے گی جیسے آپ تھے ہی نہیں کبھی۔ کچھ دنوں کے لیے لوگ آپ کو دیکھ کر تالیاں بجائیں گے، آپ سے کہیں گے کہ سر جی ایک آٹوگراف تو دے کر جائیں۔ پھر دنیا نے تو یہیں رہ جانا ہے، لیکن میں نے اور آپ نے بہت دور نکل جانا ہے جہاں سے واپسی نہیں ہوگی۔ گناہ ہر کسی سے ہوتے ہیں، ہو جاتی ہے بے حیائی انسان سے، سمجھ نہیں آتی، اللہ کی بغاوتیں اور کچھ گمراہیاں بھی کر گزرتا ہے انسان۔ بٹ عقل مند انسان وہی ہے جسے یہ ریئلائز ہو جائے کہ یہ زندگی عارضی ہے، یہاں کا سب کچھ عارضی ہے، شہرت، دولت، عزت، محبت، گھر والے، دوست، سب کچھ۔ کیا لے کر آئے تھے ہم اپنے ساتھ؟